یا ہم دیکھتے ہیں شب عاشور جو کہ ایک مصائب سے جو روزے عاشور کے واقعات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم شب عاشور کے واقعات سنتے ہیں کہ ان سے کہو آج نہیں یہ معرکہ کل انجام دے دیں، ہم ایک رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں سنتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام کے زندان میں بھی نماز تہجد بھی جو ہے وہ ہمیشہ ادا کی۔ یا پھر وہ امام علی، ابھی ہم نے دعائے روز عرفہ ابھی گزرا ہے، امام علی مقام سے منسوب جب ہم دعائے عرفہ سنتے ہیں تو اگر مجھے نہ معلوم ہو کہ امام علی مقام کے الفاظ ہیں تو ایسا لگے کہ ایک انسان نے مطلب جتنا عاجز، میں اور الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، شایان شان نہیں ہوگی، جتنا عاجز ہو سکتا ہے اتنا عاجز ہے کہ یا اللہ میں ایسا ہوں، میں ایسا بندہ، اور تو یہ جو اسپیکٹ ہے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ مطلب جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، خطا سے دور، رچ سے دور، لیکن ان کے اتنے سارے واقعات جو کہ سب ریوالو کر رہے ہیں خوف خدا کی جانب، عبادت خدا کی جانب۔ یہ کیا ہے کہ مطلب ابھی تو بھائی جنگ ہونی ہے کل صبح، تو ابھی اس وقت بھی، یعنی اب میں اپنی ایک عامیانہ انداز میں سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ ابھی اس وقت بھی تلاوت کلام پاک، ابھی تو جنگ ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، آدھے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رکو ہم نماز پڑھ لیں۔ یہ حسین اور خدا، یہ جو کنیکشن ہے، یہ ذرا سمجھایا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہی چیز جو ہے جسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر عمل سے بتانا بھی چاہ رہے تھے، اور شاید تاریخ میں کئی لوگ اس بات کو محو کرنا چاہتے تھے یا مٹانا چاہتے تھے، یا پھر بعض اوقات بیانات کی کوتاہی اس بات کو بیان نہیں کر پاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل ہدف خداوند متعال کی رضا ہے۔ جو ہستی اپنے آخری لمحوں میں یہ کہے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، یعنی ہر عمل کس کے لیے ہے؟ تیری خاطر ہے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ جا کے ہوا ہے، نہیں، اصل یہ ابتدا ہے، عشق ہے۔ اس سے آپ نے دعا عرفہ کی بات کی، کس طریقے سے جو ہے وہ پوری دعا، روایت یہی ہے کہ امام حسین کھڑے ہو کر امام حسین نے اس دعا کو عرفہ کے میدان میں پڑھا ہے، اور مسلسل ان کی آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ ریز تھے۔ کیسے؟ معرفت پروردگار، جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا جھکے گا، اتنی تواضع کرے گا۔ میں جس کے بارے میں جتنی معرفت رکھوں گا میں اس کے بارے میں اتنا جانوں گا، میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کروں گا، میں اسی طرح ملوں گا، مجھے پتا ہے کہ مطلب یہ شخص کیا ہے، یہ کیسی ہے، ہاؤ ٹو ریئیکٹ ایکچولی۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا خداوند متعال کو؟ ان کے مطلب یہ ظاہر ہے جس جہاں پرورش پائی ہے، جو تربیت گاہ ہے، خود نواز رسول ہیں، رسول خدا نے کس طریقے سے اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، مولا کائنات، یعنی یہ ان کی درسگاہ توحید ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، خالصتاً خداوند متعال کی خاطر ہے۔ قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں کہ سورہ انسان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب 3 دن سائل آیا تو انہوں نے کیوں کھانا دیا ہے؟ کس کے لیے کھانا دیا ہے؟ صرف پروردگار کے لیے۔ اس کے بعد ساری زندگی اب امام حسین علیہ السلام، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز، جیسے جنگ اللہ کے لیے، جی جی جی، تو جنگ اس توحید کے لیے، جنگ اس سجدوں کے لیے، جنگ اس عبادت کے لیے، یہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے وجود سے دکھا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات امپورٹنٹ ہے۔ شب عاشورہ، مسلم نے اوسجا جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کوفہ میں تھے اور آئے، اور بزرگ جو ہے وہ ان میں سے کوفہ کے، وہ رات کو ان کے چہرے پر تبسم ہے، شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں، تبسم ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا ان سے کہ آج کی رات مسکرانے کی رات ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب جب زندگی کا ہدف خدا سے ملاقات ہو، لقاء اللہ ہو، دیکھیں ہم یہ جو دنیا ہے نا، ہم دنیا کے اندر ہیں بیسیکلی جب ہم دنیا سے ہم ایگزٹ ہوں گے نا تو ہم ایک لمبے خواب سے بیدار ہوں گے۔ حدیث پیغمبر ہے، الناس نائمون، لوگ سو رہے ہیں،
جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. یعنی بظاہر جب آنکھ بند ہوگی تب اصل میں آنکھ کھلے اصل گی. میں کھلے گی, تب ہمیں لگے ایک لمبے خواب کے اندر تھے ہم. اور یہ تھوڑی دیر ہے. جب انسان دیکھیں نا, جب انسان کہیں سفر کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے کہیں آیا, مثلا ہم یہاں اسٹوڈیو میں آئے, تھوڑی دیر کے لیے آئے, اب ہم کیا اسٹوڈیو سے دل لگا لیں, کیا چیزوں سے دل لگا لیں؟ عقل تقاضا کرے گی, عقل یہ کہ نہیں یہ تو ٹیمپریری ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے. اور اس حقیقت کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو دنیا چاہیے. وہ امام حسین نے تو ان کو کہا تم دنیا چاہیے, میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں, تمہیں یہ چاہیے, تم اس کام کے مرتکب نہ ہو میرے خون کے. آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام, کیونکہ ہدایت کا چراغ تھے, ہدایت دینا چاہتے, آخر تک کرتے رہے. آخر جب سب شہید بھی ہو گئے تب بھی امام حسین نے بیان دیا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا خون اپنوں کا. تم ہدایت کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاطر تھا. اب ہماری زندگی میں تو کوئی نقصان ہو جائے, ہم کہتے ہیں میں تو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا, میں تو لیکن اگر للہ زندگی گزاری جا رہی ہے میں درگزر کروں گا, میں خدا کی خاطر چلوں گا. یہ سب خدا. اور کیوں خدا کی خاطر؟ آخر کیا ہے پروردگار؟ تو زندگی عاشقانہ ہے, عشق ہے خدا سے, خدا سے محبت ہے. کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, صرف وہ باقی رہے گا. جب وہ چیز باقی رہنی ہے تو انسان اس کی طرف بڑھے نا جس نے باقی رہنا ہے. جو فنا ہو جائے گا اس سے میں کیا دل لگاؤں؟ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کون معرفت. امام حسین تو عرفہ میں کہتے ہیں نا, پروردگار میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا, تو چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ میں تجھے چیزوں کے ذریعے سے پہچانوں. دنیا تو ہوتی ہے نا کہ میں نے اچھا سورج دیکھا, اچھا میں نے یہ دیکھا, اچھا میں یہ سسٹم دیکھ رہا ہوں. یہ ایک وے ہے نا, ٹھیک ہے, اچھی اپروچ ہے کہ میں نشانیوں کے ذریعے سے, یعنی آیات الہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہا ہوں. دس از دا ون وے ایکچولی. بٹ سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ یہ کہ پروردگار لیسا کا مثلہی, تو غنی ہے, تو بے نیاز ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پہ قدرت, تیرے علم میں ہر چیز پہ احاطہ کیا ہوا ہے. تو محتاج نہیں ہے کہ میں چیزوں کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں, میں تیرے بعد چیزوں کو پہچانوں گی, تو ان کا خالق ہے. یہ عبادت, یہ مناجات اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ سب فنا ہو جائے گا, صرف وہ باقی ہے. جو باقی ہے اس میں اپنے آپ کو فنا کر دو. یہی تو وجہ ہے کہ آج امام حسین کا دیکھیں, امام حسین نے خداوند متعال کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا. ان کا ذکر آج بھی باقی ہے. یہ خدا خود کہتا ہے کہ تم میرے لیے کرو, ہاں تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے خاطر کیا ہے اور خدا کی خاطر کیا, تو خدا نے آج آپ دیکھیں کروڑوں لوگ بلا تفریق کرسچن ہے, ہندو ہے. آپ نے ملاحظہ کیا, ہم تو 40 میں جاتے ہیں, واک کرتے, ہندو آ رہا ہے, کرسچن آ رہا ہے, نان مسلم آ رہا ہے, اصل مذہب نہیں ہے, ملحد ہے. کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کے عشق میں جا رہے ہیں کہ خود پیسے دے کے جاتے ہیں, خود خدمت کر رہے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہیں, اور صرف امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تمہارا ہو از حسین؟ حسین نے ایسا کیا کیا ہے؟ حسین نے 61 ہجری میں جو کچھ تھا سب کچھ خدا کے لیے کیا. تو خدا نے اپنا سب سسٹم, اسی لیے جب آپ باب الاعمال الزیارات, جو باب زیارات کی حدیث و روایت میں جاتے ہیں, اس لیے اس کا اجر اور ثواب آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں ہے یہ ایسا. کیونکہ اگر آج عبادتیں باقی ہیں, اگر آج نمازیں باقی ہیں, اگر آج دین باقی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا نہیں کیا ہوتا تو آج ہماری عبادت اور ہمارے سجدے نہیں ہوتے. امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے, امام حسین حتیٰ کسی مذہب کا نہیں ہے, فرا مذہب ہے. آپ امام حسین کو دیکھ لیں کہ جو نان مسلم ہے, بعض اوقات ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنا امام حسین سے محبت کر رہا ہے تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہو جائے گا, گیو دیم ٹائم. ایکچولی اگر وہ امام حسین تک پہنچا ہے تو یقیناً امام حسین اسے خدا تک لے کے جائیں گے. امام حسین کا مقصد خدا ہے. اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کتنی محبت ہے, امام حسین نے گریہ کیا ہے. امام حسین اپنے جوان بیٹے کا بدن نہیں ہے, لیکن کیا یہ محبت اولاد کی محبت کیا خدا کی؟ نہ, اس اولاد سے محبت خدا کی خاطر ہے, خداوند متعال کی خاطر ہے. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری زندگی کے کاموں میں, کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر خدا کی محبت کے سوا کوئی بھی محبت انسان کے قلب میں, دل میں آ جائے تو خالصانہ نہیں ہے.
قلب کی جو کھڑکیاں ہیں وہ صرف ہر جگہ نہیں کھلنی چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ اپنے قلب کو کسی کو کرائے پہ مت دو، اپنے دل کو، یہ صرف خدا کا گھر ہے. اب جو باقی محبت ہے اس کو میں کیسے انڈرسٹینڈ کروں؟ ہر محبت کو چینلائز کر دو. اللہ میں اپنی اولاد کی محبت سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اپنے باقی چیزوں کی محبتوں سے خدا تک اگر کوئی چیز مجھے خدا سے دور کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑوں. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ چاہے 6 مہینے کا بچہ دیا، چاہے اپنا جوان علی اکبر دیا، چاہے بھائی دیا، چاہے اس کے بعد اپنے اصحاب دے دیے، اپنا سب کچھ دیا. کس کی خاطر دیا؟ صرف خدا کی خاطر دیا.